بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ دوستو، بندہ ناچیز کی یہ کوشش رہی ہے اور ہے کہ ایسے اعمال پیش کر سکوں جس سے مخلوق خدا کا فائدہ ہو، اور اگر پوری دنیا میں چند بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ زندگی جو دنیاوی ہے وہ بھی سنور جائے اور اخروی زندگی بھی سنور جائے۔ اسی بات کے پیش نظر یہ کوشش کر رہا ہوں اور مختلف اعمال پیش کر رہا ہوں، کیونکہ ہر بندے کی اپنی استطاعت اور طاقت ہوتی ہے۔ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ محنت کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے مختلف اعمال پیش کر رہا ہوں کہ جو میرے بہن بھائی عمل دیکھے سنیں تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی اس کے قابل ہو، وہ محنت کر سکے اس پہ اور وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ دوستو، آج کا عمل اس لحاظ سے لاجواب ہے کہ اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جادو جنات کا مسئلہ ہے، سحر کا مسئلہ ہے، یا بیماری کا مسئلہ ہے، یا قرضے کا مسئلہ ہے، یا آمدنی کم اور اخراجات زیادہ والا مسئلہ ہے، الغرض دنیا کا کوئی بھی مسئلہ جس کی وجہ سے اس وقت پوری انسانیت پریشان ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس طرح کے مسائل کے حل کے لیے میں خدا کو گواہ بنا کے یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سچے دل کے ساتھ، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ جیسے آپ ویڈیو سنیں، اس میں کوئی عروج ماہ، کوئی زوال ماہ، کوئی نوچندی کا دن کی ضرورت نہیں۔ جب آپ ویڈیو سنیں تو آپ عمل شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد سے جلد آپ کو رزلٹ ملے گا۔ لیکن دوستوں سے یہ اپیل ہے، یہ میں ہر ویڈیو میں بھی تقریباً کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے کسی ایک عمل کو پکڑ لو اور اس پہ عمل شروع کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ اس عمل کے 21 دن بتائے ہیں، 11 دن بتائے ہیں، 41 دن بتائے ہیں، نہیں، بس اس عمل کو پکڑ لو۔ چھوڑنا اس دن ہے جب آپ منزل پہ پہنچ جاؤ۔ جب آپ کو منزل مل جائے تو پھر رب کا شکر ادا کر کے 2 نفر شکرانے کے پڑھ کے بے شک اس عمل کو آپ چھوڑ لیں، ورنہ اصولی طور پہ تو یہی ہے کہ اس کو زندگی کا معمول بنا لو تاکہ پھر زندگی میں کبھی تکلیف آئے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ریکویسٹ کرنے کے بعد آج ایک ریکویسٹ اور کروں گا۔ کافی ساری ویڈیو میں نے ریکویسٹ نہیں کی، لیکن آج اس ویڈیو میں پھر ریکویسٹ کروں گا ان دوستوں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے، ان بزرگوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیا کریں۔ یہ تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ لائک کر دیا کریں، کمنٹ کر دیا کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی سی انگلی ہلا دیا کریں، اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے۔ اور شیئر تو ضرور کیا کریں اپنے واٹس ایپ گروپ میں، ویسے دوستوں کو شیئر کیا کریں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ یار اس نیت سے کر لو، یہ مت سوچو کہ بھائی یار اس کا فائدہ ہوگا، یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو دوستوں چلتا ہوں عمل کی جانب۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے، آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ کم از کم 40 دن تو معمول رکھیں، پکا ہی پکا، اور اس کے بعد بھی معمول رکھیں۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی خدا نخواستہ کوئی مصروفیات ہوتی ہے، کسی وجہ سے اگر کسی دن رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن لگاتار نہیں رہنا چاہیے۔ ایک آدھ دن اگر رہ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن پہلے 41 ڈے، 41 دنوں میں نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر ہم اپنی ذات کے لیے محنت نہیں کر سکتے نا تو ہم کس کے لیے محنت کریں گے؟ ہم اگر اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ویسے اصولاً یہی ہے کہ ہم کچھ کر سکتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں ایک تعویذ دے دے، ہم بازو میں باندھ لیں یا گلے میں ڈال لیں یا پاکٹ میں رکھ لیں، بس ہمارا کام بلے بلے ہو جائے اسی وقت، 2 منٹ نہ لگیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ دوستو ایسے نہیں ہوتا، محنت کر کے کھانے کا مزہ کچھ اپنا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر تمہید کی طرف چلا گیا، تو میں بتاتا ہوں عمل۔ تو دوستو عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ کرنا عشاء کے بعد ہے۔
پہلے جو 41 دن ہیں ان دنوں میں تو آپ نے ایک ٹائم مقرر کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ جگہ بھی ایک ہی ہو، لیکن ٹائم پہلے دن جو ٹائم ہوگا وہ آپ نے خود ایڈجسٹ کرنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہوتا ہے، میں اس ٹائم پہ فری ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں، تو اس ٹائم پہ کر لیں، اور پھر روزانہ 41 دن تک اسی ٹائم پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر معمول میں یہی رکھیں، 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ اوپر نیچے ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن وہ معمول رکھیں اسی ٹائم کا۔ لیکن 41 دن تو ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، عشاء کے بعد ٹائم رکھنا ہے۔ اور دوستو یہ زندگی کا بارہا کا آزمودہ عمل ہے، یہ ابھی میرا خیال میں 15 دن یا 20 دن ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ایک فیملی کو میں نے یہ عمل کروایا ہے۔ انہوں نے دنیا کا پیسہ لگایا لیکن کچھ نہیں ہوا، میں نے کہا یہ کریں اللہ پاک کامیابی دے گا، اور الحمدللہ آج وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو دوستو عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو آپ ٹائم ایڈجسٹ کریں، سب سے پہلے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی 170 بار، 170 بار یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہے، آیت الکرسی کے 170 حروف ہے، اور آپ نے 170 بار ہی پڑھنی ہے۔ خدا گواہ ہے اگر اس کو 170 دن ہی پڑھو تو پھر دیکھو دنیا میں آپ کی کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوتی، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جو شریعت کی حدود میں ہو، شریعت کی حدود سے باہر نہ ہو۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے لیے جائز کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہماری مجبوریاں شریعت کی پابند ہوتی ہیں، شریعت ہماری مجبوریوں کی پابند نہیں ہے میرے بھائی۔ بہرحال وہ دیکھ لیا کریں۔ 170 حروف ہے، 170 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر ویسے میں نے تو بتایا نا کہ زندگی کے ایک روٹین بنا لیں، 41 دن پہلے تو لازمی ہے، اور اگر آپ یہ برقرار رکھ سکیں، اس معیار کو برقرار رکھ سکیں، یعنی اس ٹائم کو، اس جگہ کو مینٹین رکھ سکیں، 170 دن کر لیں تو پھر تو کیا بات ہے۔ گھر کے اندر جو بھی مسئلہ ہوگا، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، سائے کا مسئلہ ہے، چڑیلوں کا مسئلہ ہے، روزی روزگار کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، بچیوں کی رشتوں کا مسئلہ ہے، بچیوں کے جہیز کا مسئلہ ہے، قرض دار تنگ کرتے ہیں، یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں کر رہا۔ الغرض میں نے کہا نا، دنیا میں میں گنتی کرتے کرتے تھک جاؤں گا اور بھول بھی جاؤں گا، اور ہزاروں مسائل مجھ سے رہ بھی جائیں گے، میں پورے نہیں گنتی کر سکوں گا۔ بس اتنا یہی کہوں گا کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ ذہن میں رکھ لیں اور اس کو پڑھیں، اور اس کو مینٹین رکھیں۔ جیسے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے اس کو آگے جاری رکھیں، یہ نہیں کہ نئے سرے سے شروع کریں، جاری رکھیں اور اگلے مسئلے کا ذہن میں رکھ لیں۔ اور سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ اگر آپ شروع میں 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، دونوں رکعتوں میں، پہلی رکعت میں بھی سبحانک اللہم اور الحمد کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ یہ وظیفہ شروع کریں، 11 بار درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 170 بار پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں، اور وہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ 41 بار پڑھیں، اور وہیں پہ سجدے میں گڑ گڑا کے اللہ کے حضور اپنی مشکلات کے حل کے لیے، لیکن جو مشکل، جو پریشانی اللہ کے دربار میں آپ پیش کرتے ہیں، خدا را اس مشکل کا ذکر بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے مت کیا کریں۔ پھر وہ جانے، اس کا کام جانے۔ جب اس کی سپریم کورٹ میں جب آپ نے درخواست بھیج دی، پھر اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جب بندوں سے کہتی ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے کہ جب مجھے کہہ دیا، پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اس لیے بندوں کو سے کہہ رہے ہو،
اور اگر بندوں سے ذکر کر رہے ہو تو بندوں کے حوالے جاؤ، پھر وہی تیری پوری کریں گے۔ پھر رب کی قدرت ناراض ہوتی ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، اس طریقے سے نہ کیا کریں۔ بس رب کے دربار میں جھک جائیں اور اسی سے مانگیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوستو، عمل کے متعلق میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ دوست مجھ سے اس واٹس ایپ نمبر پہ کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آخر میں پھر گزارش کروں گا، اگر دل مانے، آپ سمجھیں کہ میں عمل آپ کی توقع کے مطابق، آپ کے پریشانیوں کے مطابق دینے کی کوشش کر رہا ہوں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیا کریں اور ایک کمنٹ کر دیا کریں، اور شیئر تو لازمی کیا کریں۔ اللہ پاک اجر عظیم دے گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔